رمضان 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں آپ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان کے شرعی مسائل۔ اس پروگرام میں الحمدللہ رمضان میں ہونے والی عبادات اور ان عبادات پہ ہونے والے جو شرعی سوالات ہیں اور ان شرعی سوالات کے جوابات ہم اس پروگرام میں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اور آج بھی پچھلی بار کی طرح ہم نے پچھلی بار کئی سارے ایپیسوڈز میں روزوں کے مسائل پر، سحری کے مسائل پر ڈیٹیل سے کلام کیا ہے، لیکن روزے کے مسائل ہیں بہت زیادہ، تو آج بھی ہم انشاءاللہ روزے کے کچھ مسائلوں پر کلام کریں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی اگر سوال آ رہا ہو اور وہی سوال سلسلے کے اندر بیان ہو جائے اور اس سوال کا جواب آپ کو مل جائے، تو آپ سے گزارش ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک آپ اس پروگرام میں بنیں۔ انشاءاللہ بہت سارا علم دین ہم سیکھ سکیں گے۔ جو چیزیں ہم پر ضروری ہیں، جو چیزیں ہمیں جاننا ضروری ہے، سیکھنا ضروری ہے، وہ علم ہم تک پہنچے گا اور اس کو سیکھنے میں ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ آپ دیکھیں، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آتا ہے تو روزوں کی ہر طرف بہار آ جاتی ہے۔ مسلمان روزے رکھا کرتے ہیں، ماشاءاللہ یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ اس کے بارے میں ایک روایت میں آپ کو سناؤں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا ہے اور اس کی دعا قبول ہے اور اس کا عمل مقبول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں نا کہ قیامت کے دن کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ہے نا، 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہو کر آگ برسا رہا ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، باپ بیٹے سے، ماں بیٹی سے دور بھاگ رہے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اور اس قیامت کے دن کے اندر روزے دار کے لیے کیا فضیلت بیان کی گئی، اس روایت سے آپ اندازہ لگائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن روزہ داروں کے لیے ایک سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دسترخوان کب لگایا جاتا ہے؟ جب خوشی کا ماحول ہوتا ہے، لوگ کھانے پینے کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک طرف قیامت کا منظر ہے اور دوسری طرف روزے داروں کے لیے دسترخوان ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن روزے داروں کے لیے ایک سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا جس سے وہ کھائیں گے حالانکہ لوگ حساب کتاب کے منتظر ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک طرف روزہ دار ہیں اور ایک طرف دیگر حضرات ہیں، لوگ حساب و کتاب میں لگے ہوں گے، اور ادھر جو روزہ دار ہیں ان کے لیے دسترخوان بچھائے جا رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں روزہ رکھنا بھی ہے اور روزے کی جو شرائط ہیں، جو چیزیں ہیں، جو احکامات ہیں، ان کو سیکھ کر کے، اس پر عمل کر کے اس انداز میں روزہ رکھنا ہے کہ جس انداز میں شریعت مطہرہ ہم سے روزہ چاہتی ہے۔ ناظرین اکرام، ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے محترم مہمان شامل ہوتے ہیں، اور ہر بار کی طرح اس بار بھی ماشاءاللہ مولانا حامد مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں حضرت؟ خیریت؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بڑے پیارے انداز میں ہماری رہنمائی فرما رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، تقوی و پرہیزگاری میں مزید اضافہ فرمائے۔ حضرت، پچھلے کئی سارے ایپیسوڈس میں ہم ایک ورڈ سنتے آ رہے ہیں کہ جس کا روزہ نہیں ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر وہ قضا کرتا ہے، اور کچھ صورتوں میں کفارہ بھی اس کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ تو یہ جو کفارہ ہے، اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ کفارہ کیا ہے، اور قرآن اور احادیث میں اس بارے میں کیا رہنمائی فرمائی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفارہ اس انسان پر لازم کیا گیا ہے جس نے روزہ رکھا جی، لیکن بغیر کسی صحیح شرعی مجبوری کے روزے کو توڑ دیا، بیچ میں ختم کر دیا، صحیح، مکمل نہیں کیا کہ افطار کے وقت تک اس روزے کو مکمل کرنا تھا۔ اس کے افطار کا ایک وقت تھا، تو وقت سے پہلے اس نے افطار کر لیا تو اس پر شریعت مطہرہ نے کفارہ لازم کیا ہے۔ صحیح۔ اور کفارہ اس سلسلے میں وہی ہے روزہ توڑنے کا جو ظہار کا کفارہ ہے۔ اچھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظہار کے کفارے کے متعلق ارشاد فرماتا ہے،
فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا. کیا بات. فرمایا کہ جو شخص غلام نہ پائے، پہلے تو کفارہ غلام آزاد کرنا ہے، وہ اگر نہ پائے تو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنا ہے، اور پھر جو روزے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا اس پر لازم ہے. حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے رمضان کا روزہ توڑا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے زہار کا کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا. صحیح. اور زہار کا کفارہ وہی ہے جو سورہ مجادلہ کے اندر آیت نمبر 4 کے اندر بیان کیا گیا ہے، جو ابھی ہم نے سنا. صحیح. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار نے اسے وہی کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا جو کفارہ زہار کا ہے، اور کفارہ زہار کے بارے میں ہم نے ابھی قرآن پاک کی آیت سنی. روزہ توڑنے کا کفارہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ تو ایک گردن آزاد کر. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے پاس نہیں ہے، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ میں کوئی غلام آزاد کروں. صحیح. تو فرمایا کہ یا 2 مہینے کے روزے رکھو. صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا استطیع، میں اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا. تو فرمایا کہ فاطعم 60 مسکینہ، تو تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. یہ روزہ توڑنے کا کفارہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. اور ہم نے پیچھے بھی ایک روایت سنی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزہ توڑنے والوں کا عذاب بھی ملاحظہ فرمایا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ کچھ لوگوں کو سزا دی جا رہی ہے اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب مسلط ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے. تو وقت سے پہلے افطار کرنے والے یہ وہی لوگ ہیں جو بغیر عذر کے روزہ توڑنے والے ہیں. تو ناظرین کرام، روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہترین عبادت ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا ہم پر بڑا فضل ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے انداز میں روزہ کو مکمل کرنے کی کوشش کریں، اور روزہ رکھا ہے تو اسے پورا کریں. ذرا سے بھوک کے احساس پر، پیاس کے احساس پر ہرگز پانی کو، کھانے کو ہاتھ تک نہ لگائیں. صحیح. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عذاب الہی کے حقدار ٹھہریں. ایک چیز تو یہ بھی ہے کہ ماشاءاللہ اس کے فضائل بھی ہیں اور اس کے فوائد بھی ہیں، جیسے پچھلے ایپیسوڈس میں کافی اس پر کلام ہوا ہے کہ اس کے فضائل کیا ہیں اور اس کے فوائد کیا ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بھی نرالی ہے کہ کوئی بھی چیز اگر فرض کی گئی ہے تو ایسی چیز جو ہماری بہتری کے لیے ہے، اس سے جسمانی فائدہ ہو رہا ہے، دنیاوی فائدے بھی ہو رہے ہیں. تو انسان کو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی سوچنا چاہیے کہ واقعی میں ہمارے لیے فائدہ مند چیز ہے. نہ واجب ہوتی، نہ فرض ہوتی، تب بھی اگر ہم کرتے اس کو تو ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا. اب یہ تو چیز ہمارے لیے واجب کر دی گئی تو کرنا ہی ضروری ہے، اور بندہ مسروراً کرے. کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں حضرت، ایسا ہوتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے نہیں چلے مجبوراً کرنا ہی ہے، فرض ہے تو فرض سمجھ کے اس کو کرنا ہی ہے. اب بندہ کر ہی رہا ہے تو مسروراً کرے، مجبوراً کرنے سے کیا فائدہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ عبادتوں کا شوق بھی عطا فرمائے، اور جس طریقے سے ان کا حق ہے ان کو ادا کرنے کی توفیق بھی مرحمت فرمائے. حضرت ایک سوال یہ بھی بنتا ہے، جیسے کفارے کی گفتگو ہو رہی ہے تو کفارے کے بارے میں آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائی. ایک سوال یہ بنتا ہے کہ روزہ بندے نے رکھا پھر توڑ دیا، تو ایسے کون کون سی صورتیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر بندے کو کفارہ لازم ہوتا ہے؟ جیسے کئی جگہوں پہ ابھی پیچھے سوال ہوئے تھے تو وہاں پر کفارے کا تذکرہ نہیں تھا. تو کن کن صورتوں میں کفارے لازم ہوتے ہیں، اور کفارے کے لیے کیا کوئی شرائط وغیرہ بھی ہیں کہ مطلب یہ چیزیں ہونی چاہیے تب بندے کے اوپر کفارہ لازم ہوگا؟ بے شک اس بارے میں شریعت مطالعہ نے ہماری مکمل رہنمائی کی ہے. کفارہ لازم ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ اگر وہ کنڈیشن ہوں گی، وہ چیزیں پائی جائیں گی تو ہی کفارہ لازم ہوگا. صحیح ہے. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ ہر مقام پر روزہ توڑنے کا کفارہ واجب ہوتا ہو. صحیح. بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر روزہ توڑنے پر کفارہ عائد نہیں ہوتا، فقط اس روزے کی قضا آدمی کو
رکھنی ہوتی ہے۔ اب رہا یہ کہ وہ شرطیں کون کون سی ہیں، تو ان شرطوں کو بھی سن لیتے ہیں۔ پہلی شرط جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر کسی نے رمضان کا ادا روزہ رکھنے کے لیے ادائے رمضان کے روزے کی نیت سے روزہ رکھا ہو، یعنی روزہ رمضان ہو اور ادا روزہ ہو، قضا روزہ نہ ہو، نظر کا روزہ نہ ہو، نفل روزہ نہ رکھا ہو، رمضان کے اندر روزہ رکھا ہے اور رمضان ہی کا ادا روزہ رکھنے کی نیت کی ہے اور پھر توڑ دیا۔ ایک شرط یہ پائی جائے۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی نفل روزہ ہے اور نفل روزہ اگر کسی نے رکھ کے توڑ دیا درمیان کے اندر دن کے کسی حصے میں، تو کفارہ وہاں پر نہیں ہوگا، رمضان کے روزے میں ہے۔ دوسری شرط ہے کہ روزے کی نیت سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے کر لی ہو۔ اگر سحری کے وقت کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے، کسی ایک طرف دل اس کا نہیں ہے اور دن کے کسی حصے میں اس نے نیت کی ہے، پہلے پکا ارادہ نہیں تھا، اب ارادہ بنا ہے، ارادہ بھی بنا لیا روزہ رکھنے کا، روزہ اسٹارٹ ہو گیا، اب افطار کے وقت ہونے سے پہلے پہلے اس نے روزہ توڑ دیا، تو چونکہ یہاں پر اس روزے کی نیت صبح طلوع فجر سے نہیں پائی گئی ہے، لہذا اگر یہ توڑے گا، جان بوجھ کر توڑا ہے بغیر عذر کے، گنہگار ضرور ہوگا لیکن کفارہ اس پر نہیں ہے۔ تو کفارے کی دوسری شرط یہ ہوئی کہ روزے کی نیت صبح صادق سے پہلے کر لی ہو، سحری کا وقت ختم ہونے کے وقت کر لی ہو، اس سے پہلے کر لی ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ شرعی مسافر نہ ہو۔ اگر شرعی مسافر ہے تو جیسے کہ ہم نے پچھلے سلسلوں میں سنا کہ شرعی مسافر کو شریعت نے رخصت دی ہے کہ وہ چاہے تو روزہ رکھے، چاہے تو چھوڑ دے اور رمضان کے بعد اس روزے کی قضا رکھے۔ اب اگر اس نے شرعی مسافر ہونے کے باوجود روزہ رکھ لیا ہے پھر توڑ ڈالا ہے تو اس پر کفارہ نہیں آئے گا، کیونکہ کفارے کی جو تیسری شرط بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ وہ مسافر نہ ہو، اور یہ مسافر ہے، اس نے روزہ توڑ دیا ہے تو اس پر کفارہ نہیں آئے گا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اکراہ شرعی نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ روزہ توڑنے پر اس کو کسی نے مجبور نہیں کیا ہے، اگر کسی خود سے مجبور کا مطلب بھی یہ ہے کہ اس کو اتنا ٹارچر کیا گیا، اتنا اس پر پریشر دیا گیا کہ اس کی جان کے لالے پڑ گئے، جان خطرے میں آ گئی اس کی، یا اس کے جسم کا کوئی حصہ خطرے میں آ گیا کہ اب یہ جسم کا حصہ ضائع ہو جائے گا یا پھر جان ہی چلی جائے گی، کسی نے اس کو مجبور کیا اور اس پریشر میں آ کر اس نے روزہ توڑ دیا تو کفارہ نہیں ہے۔ تو چوتھی شرط یہ ہوئی کہ اس کو مجبور نہ کیا گیا۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ بغیر بھولے جان بوجھ کر توڑا ہو، کیونکہ اگر بھول کر روزہ توڑ دیا ہے، بھول کر روزہ توڑ دے تو روزہ ٹوٹے گا ہی نہیں، وہ روزہ کنٹینیو ہوگا۔ اگر غلطی سے ایسا ہو گیا ہے، جیسے آدمی وضو کر رہا تھا، اب وضو کے اندر اس نے کلی کی، غلطی سے کچھ پانی کے ڈراپس حلق سے نیچے اتر گئے، اسے پتا تھا کہ روزہ ہے، پتا تھا روزہ ہے، روزہ تھا یہ معلوم ہے، تبھی روزہ ٹوٹے گا، لیکن وہ غلطی سے ہوا، جان بوجھ کر اس نے پانی پیا نہیں ہے، ناک پہ پانی چڑھا رہا تھا تو غلطی سے سانس تھوڑی زیادہ لی تو پانی دماغ تک پہنچ گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن غلطی سے ایسا ہو گیا ہے، روزہ ٹوٹ گیا ہے، لہذا کفارہ نہیں ہے۔ تو کفارے کی پانچویں شرط یہ ہوئی کہ جان بوجھ کر روزہ توڑا ہو، اگر خطأً توڑ دیا ہے، غلطی سے ٹوٹ گیا تو کفارہ نہیں ہے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ روزہ ٹوٹا کس طرح ہے، اس حوالے سے چھٹی شرط یہ ہے کہ یا تو اس نے جماع کیا ہو یا پھر یہ کہ کھایا اور پیا ہو۔ تو کھانے پینے کے اندر بھی دیکھا جائے گا کوئی ایسی چیز کھائی ہے کہ جس کو بطور دوا کے، میڈیسن کے طور پر اس کے استعمال، علاج کے طور پر کھایا جاتا ہے یا پیا جاتا ہے، یا اس کو غذا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بھوک مٹانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا لذت کے لیے، ٹیسٹ کے لیے، ذائقے کے لیے اس چیز کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز کھائی یا پی جس کو دوا کے لیے کھایا جاتا ہے یا غذا کے طور پر کھایا پیا جاتا ہے یا لذت کے طور پر کھایا پیا جاتا ہے تو روزہ ٹوٹے گا۔ ہم نے پچھلے سلسلے میں بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ اگر کسی نے اپنے ہونٹ کی کھال اگر توڑ کے منہ کے اندر ڈالی اور حلق سے نیچے اتار لی، روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو نہ تو دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، نہ غذا کے طور پر، اور نہ ہی لذت کے طور پر۔ اس کو ملا کر کے بول سکتے کہ منفعت کوئی حاصل ہو۔ جی،
اس طرح کی کوئی منفعت حاصل ہو اور اس مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہو. اگر کوئی ایسی چیز کھائی ہے تبھی روزہ ٹوٹے گا, ورنہ کوئی دوسری چیز کھائی, جیسے میں نے عرض کیا کسی نے گھاس کھا لی, مٹی کھا لی, روزہ ٹوٹ جائے گا, لیکن کفارہ نہیں آئے گا, کیونکہ کفارے کی شرط یہ بیان کی گئی ہے کہ کوئی ایسی چیز کھائی یا پی ہو کہ جس کو بطور دوا کے, غذا کے یا رغبت اور لذت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہو. اس حضرت اس معذرت یہاں پہ روک کر کے اسی شرط کے شاید ایک سوال جو ہے وہ کسی کے ذہن میں آیا تھا, میں نے بھی سنا تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ نمک اتنا کھا لیتا ہے, تھوڑا سا نمک نہیں بلکہ اتنا نمک کھا لیتا ہے کہ اب جو ہے اس کی جان جو ہے وہ آفت میں آ جاتی ہے, تو اس زیادہ وافر مقدار میں نمک استعمال کرنے سے, کھانے سے شاید پھر اس پر کفارہ نہیں ہوگا, کیونکہ اس نے منفعت کے طور پہ اس کو نہیں استعمال کیا ہے. جی صحیح. اور 7ویں شرط اس کی یہ ہے کہ روزہ توڑا, روزہ توڑنے کے بعد کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا اس کو حادثہ لاحق نہ ہوا ہو کہ جو روزے کے منافی ہو, جس میں روزہ آدمی نہیں رکھ سکتا. قدرتی طور پر اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہ ہوئی ہو کہ جس میں آدمی کو روزے کی اجازت ملتی ہو, روزہ چھوڑنے کی اجازت ملتی ہو, بلکہ روزہ توڑنے کا حکم ملتا ہو. صحیح. اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس طرح کہیں گے کہ اس نے روزہ توڑا, روزہ توڑنے کے بعد عورت کو بلیڈنگ شروع ہو گئی. صحیح. اسی دن, جس دن کا روزہ توڑا ہے اسی دن بلیڈنگ شروع ہو گئی ہے, اور اس میں اس کے اپنے فعل کا, اپنے کسی کام کا کوئی اختیار نہیں ہے, قدرت اس کو نہیں ہے, بلکہ وہ آٹومیٹکلی ایک سسٹم کے اعتبار سے یہ اس کو بلیڈنگ ہو گئی ہے. تو اس صورت میں چونکہ اسی دن, جس دن روزہ توڑا ہے اسی دن کوئی ایسی چیز پالی گئی کہ جس چیز کی وجہ سے روزہ رکھنا منع ہوتا ہے, اچھا, تو اس پر کفارہ نہیں آئے گا. صحیح. لیکن یاد رہے, اپنے کسی ارادے سے ایسا کوئی کام کرنا, اب کسی نے سوچا کہ روزہ توڑ لیا ہے, اب کفارہ نہیں آنا چاہیے, تو ایسا کرتے ہیں کہ سفر پہ نکل جاتے ہیں, کیونکہ سفر میں روزہ معاف ہوتا ہے, تو سفر پر نکل جاتے ہیں تو کفارہ نہیں ہوگا. نہیں, کفارہ آئے گا, کیونکہ یہاں پر اس کے اپنے فعل کا دخل ہے, اس کے اپنے کام کا دخل ہے, وہ قدرتی نہیں ہوا, قدرتی نہیں ہوا وہ حادثہ. اگر قدرتی طور پر کوئی ایسا کام عارض ہو جائے کہ جس کی وجہ سے آدمی کو روزے کی رخصت مل جاتی ہے, تو پھر کفارہ واجب نہیں ہوگا. صحیح. تو یہ چند شرائط جو بیان کی گئیں کہ روزہ توڑنے پر کفارہ کن صورتوں میں لازم ہوگا, جبکہ یہ تمام کی تمام شرطیں پائی جائیں. صحیح. اب اگر یہ ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط نہیں پائی گئی ہے اور روزہ توڑ دیا کسی نے, تو کفارہ لازم نہیں ہوگا. پتہ چلا کہ بہت ساری صورتیں وہ نکلیں گی کہ جس میں آدمی روزہ توڑ دے مگر کفارہ نہیں آئے گا. لیکن یاد رہے, اگر جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے گناہ ضرور ہوگا. اگر کوئی عذر نہیں ہے, ایسا کوئی عذر شرعی نہیں ہے, صحیح مجبوری نہیں ہے, بغیر کسی صحیح مجبوری کے روزہ توڑ دیا, گناہ ضرور ہوگا. صحیح. تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے ناظرین کہ جان بوجھ کر اس طریقے کی چیزیں نہ کرے بندہ کہ جس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے. اور پھر کفارہ جو ہے وہ کن کن صورتوں میں ہوتا ہے, کن کن وجوہات پہ ہوتا ہے, کن کن شرائط کے مطابق ہوتا ہے, وہ آپ نے سماعت کیا ہے. اور اس کو بھی بہت ڈیٹیل سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کبھی کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے, چیزیں پائی جا رہی ہوتی ہیں, شرطیں پائی جا رہی ہوتی ہیں, پھر بعد میں جو ہے وہ قضا تو کر لیتے ہیں لیکن کفارے کی طرف نہیں جا رہے ہوتے ہیں. تو اس کا علم بھی سیکھنا ضروری ہے. حضرت کفارے پر گفتگو چل رہی ہے, آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ماشاءاللہ کلیئر کیا اور پھر شرائط بھی بیان کی ہے. شاید کچھ ذہن میں یہ بھی آ رہا ہو کہ کفارہ آخر کیا ہے یا کفارے میں کیا دینا ہوتا ہے, اس کو تھوڑا سا اگر کلیئر کریں, کیونکہ ہم نے پہلے ایپیسوڈس میں بھی کافی کلام کیا ہے اس پہ. آپ یہاں پہ بھی اگر کچھ کلیئر کرنا چاہیں کہ کفارہ ہوتا کیا ہے. کفارے کے بارے میں یہ عرض کیا گیا کہ کفارے کے اندر 60 روزے رکھنے ہوں گے, 60 روزے اور لگاتار 60 روزے رکھنے ہوں گے. ایک روزے کے کفارے میں, ایک روزہ توڑنے کے کفارے میں. اللہ اکبر. ایک روزہ جو توڑا ہے بغیر صحیح مجبوری کے, اس کے کفارے میں 60 مسلسل کنٹینیو 60 روزے رکھنے پڑیں گے. اللہ اللہ اللہ. اگر درمیان کے اندر روزہ کوئی چھوٹ گیا ہے, اگرچہ کسی مجبوری کی وجہ سے چھوٹا ہے, بیماری کی وجہ سے, پھر بھی اس کو واپس سرے سے کنٹینیو کرنا ہوگا, 60 روزے مکمل کرنے ہوں گے. اگر کوئی 60 روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو سیکنڈ آپشن اور اس کے لیے کفارے کا یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اچھا, 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اب یا تو 60 مسکینوں کو جمع کر کے دونوں وقت کھانا کھلائے, صحیح ہے. یا دوسرا طریقہ یہ ہے
کہ جو ایک صدقہ فطر کی مقدار ہوتی ہے، ایک فطرہ کی جو مقدار ہوتی ہے، وہ 60 مسکینوں کو، 60 فقیر شرعی کو وہ فطرے کی مقدار دے دے اگر کسی نے ایک ہی جگہ ایک ہی کسی فقیر شرعی کو تلاش کر کے اسی کو 60 فطرے کی رقم دے دی کہ مجھ پر 60 مسکینوں کو، 60 فقیر شرعی کو فطرے کی رقم دینا واجب ہے کفارے کے اندر، چلو میں ایک کو ہی دے دیتا ہوں، اس طرح اگر اس نے ایک ہی کو دے دی ہے تو یہ کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 60 فقیروں کو الگ الگ ایک ایک فطرے کی رقم وہ دے۔ اگر ایک کو دینا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ کہ روزانہ دے۔ اچھا، آج ایک فطرہ کی رقم اس کو دی ہے تو اگلے دن پھر دوسرے فطرے کی رقم اس کو دے، تیسرے دن پھر ایک اور فطرے کی رقم دے، اس طرح وہ 60 دن مکمل کرے۔ صحیح ہے۔ ایک ہے تو اس طرح 60 دن مکمل کرے گا، اگر 2 فقیر شرعی ہیں ان کو وہ دینا چاہتا ہے تو 30 دن دونوں کو دیتا رہے، تو اس طرح وہ اپنے کفارے کو ادا کر سکتا ہے۔ ماشاءاللہ جو گفتگو چل رہی ہے کہ کفارہ ہوتا کیا کیا ہے اور جو ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں، لیکن اگر کوئی شخص ایک ہی فقیر کے، ایک ہی مسکین کے گھر پر 60 صدقہ فطر کی مقدار رقم پہنچا دے، راشن پہنچا دے، اس کا بھی بھلا ہو جائے گا، تو کیا اس سے ہوگا، ادا ہوگا؟ کفارہ اس صورت میں ادا نہیں ہوگا اگر کسی ایک ہی شخص کو اس نے 60 فطرے کی رقم اگر دے دی ہے اچھا، تو یہ ایک ہی ادا ہوا، ابھی ایک ہی ادا ہوا، اس کو ابھی اور 59 فطرے کی رقم ابھی اور ادا کرنی ہے۔ اگر جو اس نے 60 کے برابر دیا ہے جی، ایک ہی ادا ہوگا، ایک ہی ادا ہوگا۔ تو طریقہ وہی جو عرض کیا گیا کہ اگر کسی ایک کو ہی دینا چاہتا ہے تو وہ ایک ہی دن نہ دے بلکہ روزانہ ایک فطرے کی رقم وہاں پر پہنچا دے، اس کے ہاتھ میں دے دے۔ صحیح۔ تو یہ ناظرین اکرام دھیان میں رکھنا چاہیے کہ صدقہ فطر دینا ہے، کیسے دینا ہے اور کن کو دینا ہے، یہ بھی ہم آگے انشاءاللہ بیان کریں گے، اور کس انداز میں دینا ہے یہ انداز بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک بھائی کا سوال ہے، کہتے ہیں کہ والدین اگر نابالغ بچے کو جو ہے روزہ رکھواتے ہیں، اور رکھوانا بھی چاہیے، جیسے پیچھے ترغیب میں گفتگو ہوئی ہے، تو والدین نے نابالغ کو بچے کو روزہ رکھوایا، رکھوانے کے بعد بچے نے روزہ توڑ دیا، کیا اس پر گناہ ملے گا اور کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ نابالغ پر چونکہ شرعاً روزہ رکھنا فرض ہی نہیں ہے، وہ مکلف نہیں ہے، روزے کا پابند نہیں ہے۔ یہ الگ چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم ہے کہ بچے کی عمر جب 7 سال کی ہو جائے تو اسے نماز کا کہا جائے، روزے کا بھی کہا جائے گا، تو چھوٹے بچوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے گا۔ اگر ان کے اندر طاقت ہو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اگر روزہ توڑ دیا انہوں نے تو اس پر انہیں گناہ نہیں ملے گا، اور نہ ہی ان کو گنہگار کہہ سکتے ہیں۔ صحیح ہے، جب بچے کو گناہ نہیں ملے گا تو وہ گناہ چاہے جائے کہ والدین کے سر تک آئے، تو خیر بچوں کی بھی عادت بنانی چاہیے، اور یہ عادت بنانے ہی کے لیے ہوتا ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائیں تو اس وقت جب ان کی عادت ہوگی تو وہ آسانی کے ساتھ روزے بھی رکھ سکیں گے، نمازوں کے بارے میں بھی یہی ہے کہ نمازیں آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں گے۔ تو یہ والدین کی اہم ذمہ داری بنتی ہے تربیت کرنا، تو اس انداز میں تربیت کرتے رہیں، انشاءاللہ بچے بھی نیک بنیں گے اور پھر آگے جو ہے وہ اچھا سلسلہ چلتا رہے گا۔ ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ جیسے بندے نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد اس نے روزہ توڑ دیا، اب اس پر اس کی قضا لازم ہو گئی کسی بھی صورت کے اندر، اب اس نے اس قضا روزے کو رکھا، اب قضا روزے کو رکھا تو قضا روزے کو بھی اس نے توڑ دیا یا ٹوٹ گیا، تو اب کیا ہوگا کہ قضا روزے کی بھی قضا ہوگی یا کیا حکم ہوگا؟ آدمی اگر قضا روزہ رکھ رہا ہے تو وہ کسی نہ کسی فرض روزے کی قضا ہے، وہ صحیح ہے، فرض یا واجب روزے کی وہ قضا ہے۔ اب اگر اس قضا کو بھی اس نے توڑ دیا یا یہ ٹوٹ گیا تو دونوں صورتوں میں اس پر ضروری ہے کہ وہ پھر سے قضا رکھے، یعنی یہ جو روزہ توڑا ہے اس کی قضا نہیں ہے، مگر یہ جس روزے کی قضا ہے وہ ادا نہیں ہوا، صحیح ہے، چونکہ یہ قضا روزہ رکھ رہا تھا اور اس قضا روزے کو اس نے توڑ دیا، جب روزہ توڑ دیا ہے تو وہ روزہ ادا ہوا نہیں ہے، صحیح، تو جب ادا نہیں ہوا ہے وہ پھر سے رکھ لے، لیکن یہ یاد رہے کہ جان بوجھ کر بھی اگر اس نے قضا روزے کو توڑا ہے تو جیسا کہ ہم ابھی کفارے کے شرائط کو بیان کر چکے ہیں کہ کفارہ اس روزے کو توڑنے پر آتا ہے جو روزہ رمضان کا روزہ ہو، ادا روزہ ہو۔ اب یہ چونکہ قضا روزہ ہے، اس کو جان بوجھ کر اگر توڑا ہے تو اس پر کفارہ نہیں آئے گا، اس پر کفارہ نہیں آئے گا، لیکن اس کی قضا کرنی پڑے گی بہرحال۔ چلیں اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے اور ہمیں علم دین خوب سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بھائی کا سوال یہ تھا کہ جیسے آپ نے ماشاءاللہ فرمایا نا کہ روزے کی تعریف میں کھانا پینا اور جماع سے رکنا یہ روزہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جماع سے تو رکتا ہے لیکن کبھی کبھی جو ہے وہ اپنے
بیوی کے ساتھ، زوجہ کے ساتھ اس طریقے کے معاملات کر بیٹھتا ہے کہ وہ بوس و کنار والے معاملات ہوتے ہیں یا کس وغیرہ کر لیتا ہے، تو کیا حکم ہوگا؟ اس کے روزے پہ کچھ فرق پڑے گا؟ صاحب بہار شریعت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ عورت کا بوسہ لینا روزے کی حالت میں گلے لگانا اور بدن چھونا مکروہ ہے، صحیح، جبکہ یہ اندیشہ ہو کہ انزال ہو جائے گا یعنی غسل فرض ہو جائے گا، یہ اندیشہ ہو، اور ہونٹ اور زبان چوسنا یہ روزے کے اندر مطلقاً مکروہ ہے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ تو یہ وہی چیز ہے کہ آدمی ایسے کاموں میں مبتلا نہ ہو کہ جن کاموں کی وجہ سے وہ کسی گناہ کے اندر، کسی حرام کے اندر مبتلا ہو جائے۔ صحیح، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شبہات سے بچنے کا بھی حکم دیا ہے۔ تو یہ وہی چیز ہے کہ آدمی جب اس فعل کے اندر مبتلا ہوگا، ہو سکتا ہے قریب ہے کہ شیطان اس کو اس بات کی طرف آمادہ کرے اور وہ اپنا روزہ ہی توڑ بیٹھے، صحیح، اور پھر گنہگار ہو، اس پر کفارہ بھی لازم ہو اگر شرائط پائی جائیں تو۔ حضرت ایک سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ جیسے روزوں کی بات چل رہی ہے، روزوں کی فدیے کی بات چل رہی ہے، تو دینا کتنا ہے یہ تو بیان کیا گیا، اور کس کس صورتوں میں دینا ہے یہ بھی بیان کیا گیا۔ دینا کس کو ہے، کس کس شخص کو ہم فدیہ دے سکتے ہیں، اس بارے میں ذرا رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، روزے کا چاہے فدیہ ہو یا کفارہ ہو، کفارہ وہ کہ آدمی نے روزہ توڑ دیا ہے تو اس پر کفارہ لازم ہوا ہے، روزہ رکھ نہیں سکتا، وہ 60 روزے مسلسل رکھ نہیں سکتا، تو اب کفارے کے طور پر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ فدیہ ہے کہ آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے بدلے میں وہ فدیہ ادا کر دے۔ روزے کا فدیہ یہ صدقات واجبہ میں سے ہے، اور صدقات واجبہ انہی کو دے سکتے ہیں جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یوں کہیں کہ جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہی کو یہ صدقات واجبہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے ناظرین کہ کئی بار ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم ہر آنے جانے والے کو دے رہے ہوتے ہیں۔ کئی سارے لوگ اگر ان کو بولتے ہیں نا کہ حضرت زکوٰۃ نکالیے اور زکوٰۃ جو ہے وہ صحیح ادا کیجیے، تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہیں، ہم تو جو ہے وہ عام طور پہ دیتے ہی رہتے ہیں، کوئی بھی آتا ہے تو ہم دے دیتے ہیں۔ تو ہر کسی کو نہیں دیا جاتا، ہر کسی کو نہیں دیا جاتا، جو اس کے مصارف ہیں انہی کو دیا جاتا ہے۔ کون ہے مصارف؟ علماء کرام سے رابطہ کریں، انشاءاللہ وہ آپ کی رہنمائی فرمائیں گے۔ دارالفتہ سے رابطہ کریں، اور روزوں کے متعلق جو سوالات ہیں وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس پروگرام میں جو ہے وہ لینے کی کوشش کریں۔ پروگرام ہے رمضان کے شرعی مسائل، اور بھی اس کے ایپیسوڈز ہوں گے، روزے کے مختلف مسائل ہم آگے ایپیسوڈز میں جو ہے وہ بیان کریں گے۔ لیکن اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے یا کوئی جو ہے وہ ڈاؤٹس آتے ہیں تو آپ جو ہے وہ علماء کرام سے رابطہ کریں، دارالفتہ سے رابطہ کریں، اور کمنٹ سیکشن میں بھی جا کے سوال کر سکتے ہیں، اور مجلس نے اگر مناسب سمجھا تو ان سوالات کو دوسرے پروگرام میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمارا پروگرام کا وقت جو ہے وہ مکمل ہوا، اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا خوب خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان 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 رمضان